اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، ایک بار پھر اسلامک انفو اینڈ ہیلتھ میں آپ سب کا خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن پاک کی فضیلت۔ تو دوستوں، اس سے پہلے درود ابراہیمی اور درود شریف سے متعلق ویڈیو میں بنا چکا ہوں، ان کی فضیلت کے بارے میں بیان کر چکا ہوں، اور آنے والی ویڈیوز میں کوشش کروں گا قرآن پاک کی کچھ صورتوں کے بارے میں بھی آپ کو فضیلت کے بارے میں بتایا جائے۔ تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ قرآن مجید وہ روشن کتاب ہے جس کا حرف حرف لازوال حکمتوں سے معمور ہے۔ یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو ہر شک و شبے سے پاک ہے۔ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ پاک نے لیا ہے۔ یہ کلام انسانیت کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ یہ ایسا مکمل اور ابدی ضابطہ حیات ہے جس پر عمل پیرا ہوئے بغیر کوئی بھی مسلمان فلاح نہیں پا سکتا۔ اس کا موضوع انسان ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے جو اقوام عالم کو زندگی گزارنے کا سچا راستہ دکھاتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد باری ہے، بے شک یہ قرآن منزل کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے درست ہے۔ یہ نوع انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے۔ اس سے محبت اور قربت کا بہترین ذریعہ تلاوت قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے انسانوں کو قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے نوازا۔ قرآن مجید کی تلاوت کا حکم متعدد مقامات پر بار بار آیا ہے۔ سورہ مزمل میں فرمایا گیا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت الہی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی سب سے افضل عبادت تلاوت قرآن ہے۔ تلاوت قرآن کے اجر و ثواب کا عالم یہ ہے کہ ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ تلاوت قرآن سننے کے لیے فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ روز قیامت قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنے اور اسے حفظ کرنے والوں کو عزت و شرف و تاج و لباس سے آراستہ کیا جائے گا۔ جامعہ ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پڑھنے والے سے جنت میں کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت میں منزل بہ منزل چڑھتا جا، اور یوں ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسے دنیا میں پڑھتا تھا۔ تیرا ٹھکانہ جنت میں وہاں ہوگا جہاں تو آخری آیت کی تلاوت کرے گا۔ حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل بھی کیا، اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اس دنیا میں لوگوں کے گھروں میں چمکنے والے سورج کی روشنی سے زیادہ تابناک اور حسین ہوگی۔ تلاوت قرآن سے انسان کا سینہ نور سے معمور ہوتا ہے۔ جس گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے، فرشتوں کو وہ اس طرح چمکتا نظر آتا ہے جس طرح زمین والوں کو آسمان پر یہ ستارے چمکتے نظر آتے ہیں۔ اس گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ تلاوت قرآن کرنے والے بندے قیامت کے دن کی سختیوں سے محفوظ رہیں گے۔ قرآن کی تلاوت سے بندہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ رزق میں اضافے، جادو سے دوری، خیر و برکت، عزت و ارتقاء، عروج کا ذریعہ ہے۔ تلاوت قرآن کا بنیادی مقصد اس کے مضامین میں غور و فکر اور مفاہیم تک رسائی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، تو وہ کیا قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟
عصر حاضر میں امت مسلمہ کے زوال کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ غور و فکر اور تدبیر تفکر سے قرآن کی تلاوت کا معمول نہ رہا اور نہ ہی اس کی تعلیمات کے سانچے میں اپنی زندگیوں کو ڈالنے کا عمل برقرار ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے اور سمجھا جائے اور اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی تلاوت اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال سنگترا کی سی ہے کہ اس کا مزہ بھی عمدہ اور خوشبو بھی عمدہ۔ قرآن نہ پڑھنے والے مومن کی مثال کھجور کی طرح ہے کہ اس کا مزہ اچھا ہے لیکن خوشبو نہیں، اور فاسق کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے گل کے ریحان کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو بھی اچھی ہے مگر مزہ کچھ بھی نہیں، اور وہ فاسق جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال اندرائن کے پھل کی طرح ہے کہ جس کا مزہ بھی کڑوا اور بو بھی خراب۔ ایک جگہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور اس کے احکام پر عمل کیا، اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے زیادہ حسین ہوگی۔ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس نے قرآن پاک کے احکام پر عمل کیا؟ تو دوستوں، قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہم سب پہ ایک قسم کی واجب بھی ہے، اور اگر ہم اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں تو اس میں آگے چل کے ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اور اگر آپ زیادہ نہیں بھی پڑھ سکتے تو کوشش کریں روزانہ کا ایک رکوع اس کو پڑھ لیں تاکہ آپ کی زندگی میں آسانیاں بھی پیدا ہو سکیں، اور کوشش کریں اگر آپ اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں تو اس کو پڑھ لیں، تفسیر بھی پڑھ لیں، اتنا ٹائم آپ کا نہیں لگے گا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ بھی کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔